ना बहुत मजा आने वाला है। उस बंदी का कोई सीन बताया नहीं कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। तब तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको निकाल क्यों नहीं रही है जॉब से। नहीं है भाई, वो बहुत तपीवी है आर्यन से। बहुत पुरानी रस्म है हमारे खानदान में। जब अपनी बहू को पहली बार देखते हैं ना तो मुंह दिखाए प्रेजेंट दे। यहाँ पर शेरी को लगता है कि मेविश आर्यन को पागल साबित कर देगी और अपने दोस्तों से कहता है कि मेविश उससे बहुत तपी हुई है, पता नहीं कौन सा गुस्सा उससे निकल रही है और पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, समझ में नहीं आ रहा। उसे जॉब पे भी लगाई हुई है, उसे नौकरी भी पे रखी हुई है और उसे पागल भी साबित करना चाहती है, उसे ख्वार करना चाहती है। अब ये बात शेरी को समझ में नहीं आ रही होती कि मेविश इस तरह क्यों कर रही है। और आर्यन शेरी की शर्त पूरी कर लेता है। मेविश की चाल जो चलती है कि आर्यन को किसी तरह पागल साबित करे, उसे जॉब पे रखकर लोगों से कहती हैं कि इससे गुस्सा दिलाओ और इससे लड़ाई करो, लेकिन हर चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करता है। आर्यन सब बर्दाश्त करता है और मेविश की और शेरी की इस चाल को वो नाकाम बना देता है और शेरी की वो शर्त पूरी कर लेता है। और शेरी अपनी बहन मरियम को कहता है कि आर्यन ने तुम्हारी शर्त पूरी कर ली। तो मरियम बहुत खुश होती है और आर्यन से मिलती है और आर्यन और मरियम बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और मरियम आर्यन की माँ से मिलने जाती है तो उसे माँ देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि हमारे ख़ानदान में पुरानी रवायत है कि अपनी बहू को मुंह दिखाई के अंदर कुछ गिफ्ट देते हैं, वो उन्हें चैन देती है। यहाँ पर शेरी को लगता है कि मेविश आर्यन को पागल साबित कर देगी और अपने दोस्तों से कहता है कि मेविश उससे बहुत तपी हुई है, पता नहीं कौन सा गुस्सा उससे निकल रही है और पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, समझ में नहीं आ रहा। उसे जॉब पे भी लगाई हुई है, उसे नौकरी भी पे रखी हुई है और उसे पागल भी साबित करना चाहती है, उसे ख्वार करना चाहती है। अब ये बात शेरी को समझ में नहीं आ रही होती कि मेविश इस तरह क्यों कर रही है। और आर्यन शेरी की शर्त पूरी कर लेता है। मेविश की चाल जो चलती है कि आर्यन को किसी तरह पागल साबित करे, उसे जॉब पे रखकर लोगों से कहती हैं कि इससे गुस्सा दिलाओ और इससे लड़ाई करो, लेकिन हर चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करता है। आर्यन सब बर्दाश्त करता है और मेविश की और शेरी की इस चाल को वो नाकाम बना देता है और शेरी की वो शर्त पूरी कर लेता है। और शेरी अपनी बहन मरियम को कहता है कि आर्यन ने तुम्हारी शर्त पूरी कर ली। तो मरियम बहुत खुश होती है और आर्यन से मिलती है और आर्यन और मरियम बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और मरियम आर्यन की माँ से मिलने जाती है तो उसे माँ देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि हमारे ख़ानदान में पुरानी रवायत है कि अपनी बहू को मुंह दिखाई के अंदर कुछ गिफ्ट देते हैं, वो उन्हें चैन देती है। यहाँ पर शेरी को लगता है कि मेविश आर्यन को पागल साबित कर देगी और अपने दोस्तों से कहता है कि मेविश उससे बहुत तपी हुई है, पता नहीं कौन सा गुस्सा उससे निकल रही है और पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, समझ में नहीं आ रहा। उसे जॉब पे भी लगाई हुई है, उसे नौकरी भी पे रखी हुई है और उसे पागल भी साबित करना चाहती है, उसे ख्वार करना चाहती है। अब ये बात शेरी को समझ में नहीं आ रही होती कि मेविश इस तरह क्यों कर रही है। और आर्यन शेरी की शर्त पूरी कर लेता है। मेविश की चाल जो चलती है कि आर्यन को किसी तरह पागल साबित करे,
اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور میوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ میوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے اخبار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ میوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور میوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ میوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے اخبار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ میوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور میوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں،
وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ مہوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مہوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے خوار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ مہوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ مہوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور مہوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ مہوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مہوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے خوار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ مہوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ مہوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور مہوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ مہوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مہوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے خوار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ مہوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ مہوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔
आर्यन सब बर्दाश्त करता है और मेविश की और शेरी की इस चाल को वो नाकाम बना देता है और शेरी की वो शर्त पूरी कर लेता है। और शेरी अपनी बहन मरियम को कहता है कि आर्यन ने तुम्हारी शर्त पूरी कर ली। तो मरियम बहुत खुश होती है और आर्यन से मिलती है और आर्यन और मरियम बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और मरियम आर्यन की माँ से मिलने जाती है तो उसे माँ देखकर बहुत खुशी होती है और कहती है कि हमारे ख़ानदान में पुरानी रवायत है कि अपनी बहू को मुँह दिखाई के अंदर कुछ गिफ्ट देते हैं, वो उन्हें चैन देती है। यहाँ पर शेरी को लगता है कि मेविश आर्यन को पागल साबित कर देगी और अपने दोस्तों से कहता है कि मेविश उससे बहुत तपी हुई है, पता नहीं कौन सा गुस्सा उससे निकल रही है और पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, समझ में नहीं आ रहा। उसे जॉब पे भी लगाई हुई है, उसे नौकरी भी पे रखी हुई है और उसे पागल भी साबित करना चाहती है, उसे ख्वार करना चाहती है। अब ये बात शेरी को समझ में नहीं आ रही होती कि मेविश इस तरह क्यों कर रही है। और आर्यन शेरी की शर्त पूरी कर लेता है। मेविश की चाल जो चलती है कि आर्यन को किसी तरह पागल साबित करे, उसे जॉब पे रखकर लोगों से कहती हैं कि इससे गुस्सा दिलाओ और इससे लड़ाई करो, लेकिन हर चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करता है। आर्यन सब बर्दाश्त करता है और मेविश की और शेरी की इस चाल को वो नाकाम बना देता है और शेरी की वो शर्त पूरी कर लेता है। और शेरी अपनी बहन मरियम को कहता है कि आर्यन ने तुम्हारी शर्त पूरी कर ली। तो मरियम बहुत खुश होती है और आर्यन से मिलती है और आर्यन और मरियम बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और मरियम आर्यन की माँ से मिलने जाती है तो उसे माँ देखकर बहुत खुशी होती है और कहती है कि हमारे ख़ानदान में पुरानी रवायत है कि अपनी बहू को मुँह दिखाई के अंदर कुछ गिफ्ट देते हैं, वो उन्हें चैन देती है। यहाँ पर शेरी को लगता है कि मेविश आर्यन को पागल साबित कर देगी और अपने दोस्तों से कहता है कि मेविश उससे बहुत तपी हुई है, पता नहीं कौन सा गुस्सा उससे निकल रही है और पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, समझ में नहीं आ रहा। उसे जॉब पे भी लगाई हुई है, उसे नौकरी भी पे रखी हुई है और उसे पागल भी साबित करना चाहती है, उसे ख्वार करना चाहती है। अब ये बात शेरी को समझ में नहीं आ रही होती कि मेविश इस तरह क्यों कर रही है। और आर्यन शेरी की शर्त पूरी कर लेता है। मेविश की चाल जो चलती है कि आर्यन को किसी तरह पागल साबित करे, उसे जॉब पे रखकर लोगों से कहती हैं कि इससे गुस्सा दिलाओ और इससे लड़ाई करो, लेकिन हर चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करता है। आर्यन सब बर्दाश्त करता है और मेविश की और शेरी की इस चाल को वो नाकाम बना देता है और शेरी की वो शर्त पूरी कर लेता है। और शेरी अपनी बहन मरियम को कहता है कि आर्यन ने तुम्हारी शर्त पूरी कर ली। तो मरियम बहुत खुश होती है और आर्यन से मिलती है और आर्यन और मरियम बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और मरियम आर्यन की माँ से मिलने जाती है तो उसे माँ देखकर बहुत खुशी होती है और कहती है कि हमारे ख़ानदान में पुरानी रवायत है कि अपनी बहू को मुँह दिखाई के अंदर कुछ गिफ्ट देते हैं, वो उन्हें चैन देती है। यहाँ पर शेरी को लगता है कि मेविश आर्यन को पागल साबित कर देगी और अपने दोस्तों से कहता है कि मेविश
اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے خوار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ میوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور میوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ میوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے خوار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ میوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور میوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ میوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے خوار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ میوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور میوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن
مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ مہوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مہوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے اخبار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ مہوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ مہوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور مہوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ مہوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مہوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے اخبار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ مہوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ مہوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور مہوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ مہوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مہوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے
पागल भी साबित करना चाहती है, उसे ख्वार करना चाहती है। अब ये बात शेरी को समझ में नहीं आ रही होती कि मेविश इस तरह क्यों कर रही है, और आर्यन शेरी की शर्त पूरी कर लेता है। मेविश की चाल जो चलती है कि आर्यन को किसी तरह पागल साबित करे, उसे जॉब पे रखकर लोगों से कहती हैं कि इससे गुस्सा दिलाओ और इससे लड़ाई करो, लेकिन हर चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करता है। आर्यन सब बर्दाश्त करता है और मेविश की और शेरी की इस चाल को वो नाकाम बना देता है और शेरी की वो शर्त पूरी कर लेता है। और शेरी अपनी बहन मरियम को कहता है कि आर्यन ने तुम्हारी शर्त पूरी कर ली। तो मरियम बहुत खुश होती है और आर्यन से मिलती है, और आर्यन और मरियम बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और मरियम आर्यन की माँ से मिलने जाती है तो उसे माँ देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि हमारे ख़ानदान में पुरानी रवायत है कि अपनी बहू को मुंह दिखाई के अंदर कुछ गिफ्ट देते हैं, वो उन्हें चैन देती है। यहाँ पर शेरी को लगता है कि मेविश आर्यन को पागल साबित कर देगी और अपने दोस्तों से कहता है कि मेविश उससे बहुत तपी हुई है, पता नहीं कौन सा गुस्सा उससे निकाल रही है और पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, समझ में नहीं आ रहा। उसे जॉब पे भी लगाई हुई है, उसे नौकरी भी पे रखी हुई है और उसे पागल भी साबित करना चाहती है, उसे ख्वार करना चाहती है। अब ये बात शेरी को समझ में नहीं आ रही होती कि मेविश इस तरह क्यों कर रही है, और आर्यन शेरी की शर्त पूरी कर लेता है। मेविश की चाल जो चलती है कि आर्यन को किसी तरह पागल साबित करे, उसे जॉब पे रखकर लोगों से कहती हैं कि इससे गुस्सा दिलाओ और इससे लड़ाई करो, लेकिन हर चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करता है। आर्यन सब बर्दाश्त करता है और मेविश की और शेरी की इस चाल को वो नाकाम बना देता है और शेरी की वो शर्त पूरी कर लेता है। और शेरी अपनी बहन मरियम को कहता है कि आर्यन ने तुम्हारी शर्त पूरी कर ली। तो मरियम बहुत खुश होती है और आर्यन से मिलती है, और आर्यन और मरियम बहुत खुश होते हैं कि अब उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से मिलने वाले हैं। और मरियम आर्यन की माँ से मिलने जाती है तो उसे माँ देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि हमारे ख़ानदान में पुरानी रवायत है कि अपनी बहू को मुंह दिखाई के अंदर कुछ गिफ्ट देते हैं, वो उन्हें चैन देती है। यहाँ पर शेरी को लगता है कि मेविश आर्यन को पागल साबित कर देगी और अपने दोस्तों से कहता है कि मेविश उससे बहुत तपी हुई है, पता नहीं कौन सा गुस्सा उससे निकाल रही है और पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, समझ में नहीं आ रहा। उसे जॉब पे भी लगाई हुई है, उसे नौकरी भी पे रखी हुई है और उसे पागल भी साबित करना चाहती है, उसे ख्वार करना चाहती है। अब ये बात शेरी को समझ में नहीं आ रही होती कि मेविश इस तरह क्यों कर रही है, और आर्यन शेरी की शर्त पूरी कर लेता है। मेविश की चाल जो चलती है कि आर्यन को किसी तरह पागल साबित करे, उसे जॉब पे रखकर लोगों से कहती हैं कि इससे गुस्सा दिलाओ और इससे लड़ाई करो, लेकिन हर चीज़ को जो है वो बर्दाश्त करता है। आर्यन सब बर्दाश्त करता है और मेविश की और शेरी की इस चाल को वो नाकाम बना देता है और शेरी की वो शर्त पूरी कर लेता है। और शेरी अपनी बहन मरियम को कहता है कि आर्यन ने तुम्हारी शर्त पूरी कर ली। तो मरियम बहुत खुश होती है और आर्यन से मिलती है, और आर्यन और मरियम बहुत खुश होते हैं
کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ میوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے خوار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میوش اس طرح کیوں کر رہی ہے، اور آریان شیری کی شرط پوری کر لیتا ہے۔ میوش کی چال جو چلتی ہے کہ آریان کو کسی طرح پاگل ثابت کرے، اسے جاب پہ رکھ کر لوگوں سے کہتی ہیں کہ اس سے غصہ دلاؤ اور اس سے لڑائی کرو، لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ آریان سب برداشت کرتا ہے اور میوش کی اور شیری کی اس چال کو وہ ناکام بنا دیتا ہے اور شیری کی وہ شرط پوری کر لیتا ہے۔ اور شیری اپنی بہن مریم کو کہتا ہے کہ آریان نے تمہاری شرط پوری کر لی، تو مریم بہت خوش ہوتی ہے اور آریان سے ملتی ہے، اور آریان اور مریم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، وہ ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ اور مریم آریان کی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اسے ماں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے خاندان میں پرانی روایت ہے کہ اپنی بہو کو منہ دکھائی کے اندر کچھ گفٹ دیتے ہیں، وہ انہیں چین دیتی ہے۔ یہاں پر شیری کو لگتا ہے کہ میوش آریان کو پاگل ثابت کر دے گی اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میوش اس سے بہت تپی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سا غصہ اس سے نکال رہی ہے اور پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے جاب پہ بھی لگائی ہوئی ہے، اسے نوکری بھی پہ رکھی ہوئی ہے اور اسے پاگل بھی ثابت کرنا چاہتی ہے، اسے خوار کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ بات شیری کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ میوش اس طرح کیوں کر